بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ شائستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ خاور مانیکا کے انکشافات سے بڑا تہلکہ ایک آنے والا ہے۔ یوتھیو تیاری بڑھو، وہ جو آنے والا ہے وہ تیار ہو گیا سارا کام۔ میری جو اطلاعات ہے وہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں پہلے، لیکن خاور مانیکا والی گل کر لیتے جائے نا، کیونکہ خاور مانیکا جو ہیں اب انہوں نے جو رات انٹرویو دیا اس کے اوپر دو تین قسم کی چیزیں چل رہی ہیں۔ ایک بات تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب خاور مانیکا جو ہے یہ پہلے جھوٹا تھا یا اب جھوٹا ہے، یہ بات تو طے شدہ ہے، کیونکہ پہلے جو اس نے بات کی تھی خاور مانیکا نے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس نے یہ کہا، انہوں نے اپنا ایک بیان جاری کیا جنگ جیو گروپ کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ میں کیس کروں گا، تو یہ جھوٹ بول رہے ہو، جیڑی خبر دیتی ہے عمر چیمہ نے غلط ہے، اور پوری ایک نا چڑھائی کی۔ انہوں نے کہا جناب بہت نیک پاک باز بی بی ہے میری جو بیوی ہے، عمران خان بڑا نیک بندہ ہے، بڑا زبردست آدمی ہے۔ بھائی نے کیا سی اور دومی راضی خوشی رہن میریاں دعاواں جا سمرن جی لے اپنی زندگی، اے بھائی دے پہلے جو بیانات تھے نا اس کے مطابق تھا۔ پھر اس کے بعد خاور مانیکا صاحب کا رات کو یہ چہرہ سامنے آیا، انہیں بڑی کانپتی ہوئی آواز میں، خیبر آواز شاید ہوئی ہے اس طرح دی، اس نے کہا کہ جناب اس نے ہنستا بستا گھر خراب کر دیا میرا۔ کل عمران خان نے کیتا بھائی، ویسے آپس کی بات ہے، پنکی پیرنی کو معصوم کرتے جا رہے ہیں، اس میں ایسے نہیں ہو سکتا۔ سر تالی کا ہتھ نہیں بھائی دی، برائے مہربانی یہ نہ کیجیے۔ جو پنکی پیرنی ہے اس کو آپ بھی پنکی کہتے تھے نا، تو لہٰذا ہوں تو پنکی نہ کنفرم ہو گیا۔ پنکی نے جڑے مطلب گلابی اور سہانے سپنے عمران خان دہائے سن، جدے جی عمران خان جڑا نا اولج گیا، یا عمران خان نے دہائے سن جدے جو عمران خان نے نال ٹر پئی، پائن دونوں ایکو جی شامل نے سارے کیس کے اندر۔ یار آپ اندازہ لگائیں کہ یہ وہ شخصیات ہیں جو پاکستان کی حکمران رہی ہیں۔ میں سچی بات ہے کہ مجھے اس بات پر حیرانی ہوتی ہے کہ ایک چیز اور نوٹ کرنے والی، کہ عمران خان یہ گل کھلا رہا تھا، یہ بات اس وقت مجھے معلوم تھی بطور رپورٹر۔ وقت اخبار کا میں چیف رپورٹر تھا، اور وہاں پر طارق جمال نام کا ہمارا ایک دوست رپورٹنگ کرتا تھا، یہ پی ٹی آئی کی۔ انہوں نے یہ خبر دی تھی کہ بٹ صاحب یہ کہہ دیا ہے اپنا پنکی نے اس کو کہ میرے ساتھ یکم تک بیاہ کر لا ہے جی تو وزیر اعظم بننا ہے، ورنہ تو وزیر اعظم نہیں بنے گا۔ تو انہیں بیاہ کر لیا بھائی۔ 14 نومبر 2017 کو طلاق ہوئی، سر 1 جنوری سے پہلے بیاہ کر لا، انہیں بیاہ کر لیا، ٹھیک ہے، نکاح کر لیا، عدت پوری نہیں ہوئی تھی۔ اچھا یہ بات، یہ یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے نو معلوم سی، اتنے جڑے انہوں جم پال پوس کے پڑھا لہا کہ تیجا بیاہ کرا رہے سن اور وزیر اعظم بنا رہے سن، انہوں نے نہیں پتا۔ جنرل فیض کو علم نہیں تھا، جنرل باجوے کو علم نہیں تھا کہ یہ کیا کریکٹر ہے جس کو پاکستان کے اوپر امپوز کرنے جا رہے ہیں۔ کوئی ان سے پوچھے گا؟ اچھا اس میں ایک بات آتی ہے کہ جی ان کا نجی معاملہ ہے۔ سر نجی معاملہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ نجی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک گھر ہے، اور اس گھر کے اندر آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، متشدد رویہ اگر آپ کا نہیں ہے، یا وہاں پر کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں ہو رہی ہے، تو پھر وہ نجی معاملہ، ہنسی خوشی راضی خوشی جس طرح مرضی رہو، کوئی پریشانی دی گل نہیں ہے۔ کسی دے گھر وڑ کے اس کی نجی زندگی برباد کر کے وہ دی بڈی کٹ کے لے جانا کیڑا نجی معاملہ جناب؟ ذرا من دسو، یہ کون سا نجی معاملہ ہے کہ آپ کسی کی بیوی کو پھنسا کے اڑا کے لے جائیں، اور پھر وہ شخص کیا جی میں نے ریاست مدینہ بنانی ہے؟ اور ہمارے جو اس وقت کے یعنی جنرل فیض صاحب اور جنرل باجوہ صاحب اور وہ جو تھا بابا ڈیم علی سرکار، وہ صادق و امین قرار دے اس کو۔ چلے سیتا وائٹ والا سین چھوڑ دیتے ہیں، وہ تو الزام ہوگا نا، اللہ کے ثابت شدہ ہے، چھوڑ دیتے ہیں۔ یار کیا فراڈ کیا گیا۔ میں ڈے فرسٹ سے کہتا ہوں کہ جناب یہ جب قصے سامنے آئیں گے، حضور کنن واصلہ ہوگا تسی، ان کی آڈیو ٹیپس آئیں،
وہ جن خواتین کے ساتھ آئی ہیں وہ خواتین بیچاری جن کے نام لگے، اب مجھے تو نہیں پتا کہ وہ آڈیو ٹیپس واقعی ان خواتین سے ہی متعلقہ ہیں جن کے نام لوگ لے رہے ہیں. میں تو نام نہیں لیتا، مبینہ طور پہ کہہ چھوڑتا ہوں کہ مجھے سچی بات ہے کوئی کنفرم تھوڑی. عمران خان نے اس کی چونکہ تردید نہیں کی، نہ جن خواتین کے نام آ رہے ہیں انہوں نے کوئی تردید کی، تو پھر گل پکی ہو جاتی نا پاجی. سر وہ آڈیو ٹیپ سن لیں. یہ آڈیو ٹیپس میں نے تو ریکارڈ نہیں کی، یہ فیسلٹی نا آپ کے پاس ہے. یہ جن کے پاس تھی انہوں نے کی اور انہوں نے اس کو لا کے بٹھایا. وہ کون تھا؟ جنرل فیض. یار یہ کیا کرنے جا رہے تھے؟ اے کتھوں سی بچے ہیں آگے؟ اے کان دے کولوں لنگی ہیں، ٹھیک ہے، اے کان دے کولوں لگی ساڈے پائے نا. کچھ مطلب اس طرف یہ اینگل ہے جو میں ایکچولی جو ہے نا دیکھ رہا ہوں. خبر مانیکا جھوٹ بول رہا ہے، خبر مانیکا سچ بول رہا ہے. خبر مانیکا نے کیا جناب راتاں نوں لمیاں لمیاں گلاں کرتے سن، بڑیاں لمبی باتیں کرتے تھے ٹیلی فون کے اوپر، اور رات گئے تک بیٹھے رہتے تھے. میں ایک دفعہ کٹا بھی دیتا غیرت کھا کے. ویسے میں نے وہ گفتگو سے ہاسا ہی بہت آتا ہے، کیونکہ وہ اب جو بھی باتیں کر رہے ہیں وہ پائنوں کو سننے جڑے لڑائی تو بعد یاد آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، پتہ نہیں یاد آئے بھی نہیں کہ نہیں آئے، کیونکہ ان کا جو اپنا ایک سٹیٹس رہا ہے عمران خان کے دور کے اندر. وہ بشیر میمن صاحب ایف آئی اے کے ڈی جی رہے ہیں، آج کل مسلم لیگ نون سندھ کے صدر بن گئے ہیں. وہ جب ڈی جی ایف آئی اے سے ریٹائر ہوئے تھے اس وقت انہوں نے یہ ایک انٹرویو دیا تھا، اور اس میں انہوں نے یہ بات بتائی تھی کہ جناب بھائی آیا میرے کو خابر مانیکا نال دا پتر اور آگے بیٹھ گیا اور کہتا ہے دیکھو تسی ہمارے دور میں آپ نے ہمارے مخالف کو پوسٹنگ دے دی. تو کہتے ہیں میں نے کہا یار تیرا دور کہاں سے آ گیا بھائی؟ ساڈی حکومت ہے. کہتے پھر مجھے یاد آیا کہ اوہو اس کی پہلی بیوی جو ہے وہ آج کل عمران خان کی تیسری بیوی ہے. تے بھائی نے نا مطلب بڑیاں موجاں ماری ہیں. اے ہن جو مرضی کہندا پھرے. ان کے بیٹے نے جو کچھ کیا ہے وہ بھی مطلب وہ بھی مارکیٹ کے اندر موجود ہے. ایف آئی آر جی درج ہوئی سن غالب مارکیٹ تھانے چیزیں ہوئی سن. تو چیزیں بڑی اور ہے. اب وہ مظلوم بن کے اور بڑی نحیف سی آواز سے لرزتی ہوئی آواز سے وہ انٹرویو دینے کی کوشش کریں، وہ مطلب ڈرامے بازیاں اپنی تھان دے. ایک اینگل ہو رہا ہے اس میں. یہ بات کی جا رہی ہے کہ جناب شاہ زیب خانزادہ نے کوئی یہ انٹرویو نہیں کرنا چاہیے تھا. شاہ زیب خانزادہ کا بڑا ایک مقام ہے اور سچی بات ہے ہی از ویری گڈ جرنلسٹ. ایک جو پکا کچور قسم کا صحافی ہوتا ہے نا وہ بالکل ان میں وہ تمام اوصاف موجود ہیں. اور میری نظر میں اس وقت جتنے بھی لوگ پروگرام کر رہے ہیں ظاہر ہے ٹی وی چینلز کے اوپر، ان میں نمبر 1 اگر کوئی شخصیت ہے ریٹنگ میں میرے حساب میں ایز جرنلسٹ تو وہ یہی ہیں، شاہ زیب خانزادہ صاحب ہیں. باقی بھی دوست اچھا کام کر رہے ہیں لیکن ان میں اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں زیادہ دی ہیں. صلاحیتیں اللہ نے دیتی ہوں. باقی تے بندہ جڑا نا وہ آپس کی گل ہے، جو انسان کا جسم ہے یہ جو میں بول رہا ہوں یہ تو ایک بت ہے، یہ تو ایک پتلا جا ہے، بس بولی جا رہے ہیں. لیکن باہر یہ بات پھر دوسری طرف چلی جائے گی. مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ باہر اپنی جو اللہ کی طرف سے صلاحیتیں ملیں ان کا بڑا ایمانداری کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. شاہ زیب خانزادہ صاحب اب کل جو انٹرویو کیا انہوں نے، اگر آپ اس انٹرویو کو سن لیں، او بھائی نے چھڑیا کوئی تھا نہیں. یہ جو خابر مانیکا کو رولنا لی نا سوال انہوں نے پراپر کیے ہیں. اب یہ کہا جا رہا ہے کچھ ہمارے دوست، میں نام نہیں لوں گا ان کا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ بتائیں کہ اس طرح کا انٹرویو کرنا چاہیے جناب. آپ کو تو انٹرویو ارینج کر کے دیا جاتا ہے. میرا یہ سوال ہے ان سے سب سے، یعنی میں بھی تو جرنلسٹ ہوں، پچھلے 30-31 سال تو میں بھی تو اس دشتی سیاہی دے خاک چھانتا پھرنا. اگر خابر مانیکا صاحب مجھ سے رابطہ کرتے یا کوئی اے بی سی بندہ رابطہ کرتا اور وہ کہتا ہے بٹ صاحب کہ خابر مانیکا کا انٹرویو کرنا ہے، وہ انٹرویو دینے کو تیار ہے اور بڑے انکشاف کرے گا عمران خان کے بارے میں، تو کیا وہ انٹرویو نہیں کیا جائے گا؟ بطور جرنلسٹ بات کر رہا ہوں میں. عمران خان کے حق میں ہو سکتا ہوں، عمران خان کے خلاف ہو سکتا ہوں. اگر فرض کرتے، چلے اس بات کو بھی چھوڑتے، اگر کوئی شخصیت آ کے مجھے یہ کہتی ہے کہ جی فلاں خاتون ہے وہ
شہباز شریف کے بارے میں بڑے انکشافات کرنے چاہتی ہے، اور وہ خاتون کا جو ہے وہ شہباز شریف کے ساتھ آلریڈی ایک کسی بھی معاملے میں، یا نواز شریف کے ساتھ، یا مطلب زرداری صاحب کے ساتھ، یا کسی بھی شخصیت کے ساتھ ایک تعلق آلریڈی ساری دنیا کی نظر کے سامنے ہو، تو وہ آگے پریس کانفرنس کرے یا وہ انٹرویو دینا چاہیے، کیا ٹی وی نہیں اس کو ایئر کریں گے؟ اتنے آزادی اظہار ختم ہو جائے گا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پائن تاڑے ہاتھ نہیں آیا انٹرویو تے بھی چیکا نہ مارو اور خام خواہ کا دھڑا مت کٹے۔ عمران خان جو ہیں ان کا کریکٹر ڈے فرسٹ سے ایسا ہی ہے، شروع دن سے وہ بندہ ایک لفنڈر لائف گزارتا رہا ہے۔ میں بالکل کسی لگی لپٹی کے بغیر یہ بات کہہ رہا ہوں، لفنڈر لائف، ٹھیک ہے؟ یعنی ہمارا تو اوور آل المیہ یہ ہے نا، ہماری سوسائٹی میں کئی تضادات ہے، ہم گھر لئی قیدوں تے باہر لئی رانجے ہیں، ساڈے تے کئی مسائل ہیں نا، ہماری سوسائٹی میں کئی تضاد ہیں، لیکن عمران خان جو ہے وہ تو بڑا کلیئر رہا ہمیشہ، ان سے پتہ ہے میں کرن کہ وہ پلے بوائے کی اس کی لائف تھی، ساری زندگی وہ پلے بوائے رہا ہے۔ ہوں جس لیے انہیں کیا جناب اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں، میں پتہ لگ گیا کہ بہت بھڑی گل ہوندی خواتین دے نال اس طرح تعلقات رکھنا، ریکھا ہو یا سیتا وائٹ ہو، کرن وہ ہاتھ لا کے توبہ کر لی، توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے۔ تو اس کے بعد توبے دا دروازے دے چکر وچ پائے نے بڑیا اس پاسے پنکی پیرنی روحانی تربیت لین، ٹھیک ہے، تے پھر پیرنی نوں لے کے نکل گیا روحانی تربیت دے اوتے۔ یہ آپ کا لیڈر ہے، یہ پاکستان کا پرائم منسٹر رہا ہے سر، اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا پرائم منسٹر تھا یہ۔ اور ذاتی تعلقات، ذاتی جو زندگی، نجی زندگی، سر سیاست دان کی کوئی نجی زندگی نہیں ہوتی، بالکل جھوٹ گل ہے۔ یہ ہوتی ہے اس حد تک نجی زندگی ہو سکتی ہے کہ یہ جو کیا کہتے ہیں دو میاں بیوی، یعنی کوئی سیاستدان، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، اگر وہ آپس میں راضی خوشی رہ رہے ہیں ٹھیک ہے، ڈائیورس ہو گئی تو خبر بنے گی پائن، بڑی سمپل جی گل ہے، راضی خوشی رہی جا رہے تو رہی جا رہے۔ اب یہ جو لوگ نجی زندگی کی باتیں کر رہے ہیں نا، ان کے کلپس بھی لوگوں نے کٹ کے لائے نہیں، جو گفتگو وہ کر رہے ہیں کہ عمران خان کی نجی زندگی، شہباز شریف کا کدے نا سکینڈل، وہ زرداری صاحب کا پتہ نہیں کہ خاور زمانی، پتہ نہیں وہ کیا زمانی، سمن زمانی تھی کوئی خاتون، اسے نال سکینڈل، ٹھیک ہے۔ کوئی بندہ چھڑیا تسی، باقی باتیں چھوڑے یار، بیماری تو اللہ تعالیٰ معاف کرے کسی کو بھی ہو سکتی ہے نا۔ بیگم کلثوم نواز صاحبہ جس اذیت میں تھیں، جس بیماری کا شکار تھی، یوتھیے پائن اتنے اندر وڑ گئے سن اسپتال جا کے، یاد کریں ایک اللہ کرن کے نجی زندگی نہیں ہے۔ اور پھر نجی زندگی ان کے ساتھ ہوتی ہے جن کے ساتھ آپ کے تعلق معاملات شرعی ہوتے ہیں یا آفیشیل ہوتے ہیں۔ اے کہڑی جی کسی دی بڈی کٹ کے لائی جڑا، اللہ رحم کرے۔ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ عمران خان کا معاملہ ایک بندے نال یہ بندی نال نہیں سی، ایک شخصیت اور بھی ہے، ذرائع کہتے ہیں اس کا بھی انٹرویو آنے والا ہے سر۔ اور چلے نجی زندگی جیلا معاملہ جڑا ہے اس کو ادھر رکھ لیتے ہیں کہ چلو جی یہ نجی زندگی بیاہ کر لیا نا، یہ تو ایک لیگل بات ہو گئی کہ آپ کے تعلقات تھے، پسند آ گیا، انہیں طلاق لے لئی، انہیں فراگوگی نو کیا کہ میرے بندے نو کیا من طلاق دے دے، انہیں پوچھا طلاق چاہتی ہو، چپ کر کے بیٹھ گیا، انہیں کہا میں سمجھ گیا، کیڈا سمجھدار آدمی، ظاہر ہے زندگی دے 28 سال گزارے تھے انہیں طلاق لکھ کے دیتی، 5 بچیاں دی ماں نو، وہی مرضی، انہیں دوجے نہ بیاہ کر لیا، چلو ٹھیک ہو گیا، معاملہ سیٹل ڈاؤن۔ ایک شخصیت ہو رہا ہے، انہوں نے الزام لگایا تھا، عائشہ گلالئی ان کا نام ہے، ایم این اے رہی ہیں، پی ٹی آئی کی ایم این اے، اور انہوں نے کہا جی میرے موبائل میں میسیجز ہیں، یہ دیکھیں عمران خان مجھے کس طرح کے میسیجز کرتا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے اسے کہا جو بھی معاملہ کھل کے میرے پیو نہ گل کر، اور پھر وہ بھاگ گیا۔ یہ بات وہ کوئی کانی چ نہیں دس کے گئی، مینوں پورے میڈیا میں بیٹھ کے بات کرتے رہی، کیپٹل ٹاک حامد میر صاحب کے پروگرام میں بات کی انہوں نے، اور حامد میر صاحب نے باقاعدہ وہ کہا کہ جناب میں نے یہ میسیجز دیکھے ہیں
یہ نمبر بھی عمران خان کا، اور میں تصدیق کرتا ہوں کہ یہ میسج اس نمبر سے آئے ہوئے ہیں. یہ میر صاحب نے کیپٹل ٹاک میں کہا ہوا ہے. ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ اس خاتون کی جو میسیجز خان صاحب آئے گئے ہوئے نا، وائس میسیجز بھی شاید اس میں ہے کوئی، تو وہ بھی اب پبلک ہونے والے ہیں. اور ساتھ عائشہ گل لئی کی طرف سے بھی کوئی بات چیت، کوئی انٹرویو ٹیپ شاید سامنے آ رہی ہے. تو سر یہاں پر تو شادی بھی نہیں ہوئی. کہاں تک سنو گے، کہاں تک سنائے؟ عمران خان پاکستانی سیاست کے اندر اس حد تک اس نے بگاڑ پیدا کیا، پاکستانی معاشرت کے اندر اس حد تک بگاڑ پیدا کیا ہے کہ کناں نوں ہاتھ لانا پیندا ہے. میں دوسرے سیاستدانوں کا حمایتی نہیں ہوں، میاں نواز ہو، میاں شہباز ہو، زرداری صاحب ہوں، کوئی مطلب اور کئی بہت سارے لوگ، یعنی اس ملک کے اندر بڑی جنرل جیہ کے بارے میں بڑی باتیں ہیں. خر صاحب دے بڑے ویاواں دے چرچے نے 8-9 ویاہ کیتے بھائی نے. لیکن حضور یہ جو اے جڑا بھائی کام ہے نا، اے جڑا عمران خان والا ہے، اے تے بھائی کناں نوں ہاتھ لوا رہے ہیں اور مزید لگن گئی ہے. تیاری پھڑ لو یوتھیو. میں آپ کو بتا دوں کب تک آپ جڑا نا اکھاں بند کر کے ادھر ادھر تکتے رہو گے. میں نے پہلے ایک جگہ کے اوپر یہ بات کی، 2 بار کی، 3 بار کی، ایک دفعہ پھر کہنے لگا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے جو چاہنے والے ہیں وہ میاں نواز شریف کو اپنے گھر اپنی بہن، بیٹی، ماں کے ساتھ بٹھا کے ٹیبل پہ کھانا کھا سکتے ہیں. آصف زرداری کے جو چاہنے والے ہیں یعنی پیپلز پارٹی کے، وہ آصف زرداری کو، بلاول بھٹو کو اپنے گھر بلا کر چائے کے اوپر، کھانے کے اوپر بٹھا سکتے ہیں اپنی بہن، بیٹی، ماں کے ساتھ. کیا تحریک انصاف کے لوگ یہ رسک لے سکتے ہیں عمران خان کو بلا کے بٹھانے کا؟ اگر لے سکتے ہیں تو لو. پھر بات دوسری طرف نکل جائے گی. ویسے اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ بہت اچھا ہوا ہے کہ چیزیں ایکسپوز ہو رہی ہیں، تھوڑی لیٹ ہو رہی ہیں، مگر برائے مہربانی ان سارے کرتوتوں کے باوجود سوال ان کے اوپر ضرور ہے جنہوں نے اتنا کچھ ریکارڈ کرنے کے بعد بھی عمران خان کو ملک کا وزیر اعظم ہم پر امپوز کیا. جیتا نہیں تھا وہ، آر ٹی ایس با کے بھی نہیں سے جیتیا. ٹھیک ہے، تو وہ جو یقین کریں گے خواجہ سعد سے الیکشن ہار گیا تھا عمران خان لاہور کا. خواجہ سعد صاحب کے ساتھ میرا جو ہے نا وہ یعنی نظریے کے حوالے سے یا ادروائز 180 کا آنکڑا ہے، یعنی وہ میں ان کی سوچ سے ایگری نہیں کرتا. لیکن وہ اتنے زبردست پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، اتنے زبردست پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، اور انہیں نت پاتی بھائی بڑھ گئے عمران خان. یہ تو سیٹ چھوڑ کے اس نے کہا یہ سیری اسی یہ سیٹ چھڑتی لاہور والی رکھتا ہے عمران خان یہ لاہور والی سیٹ. خواجہ سعد رفیق اس سے جنرل الیکشن 2018 کا جیت گیا ہوا تھا. بہرحال میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا اپنا پک اینڈ چوز کرنے لی ایٹماں پائن بس کر دیو. تہاڈی مہربانی، نو مور تجربہ. لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ. جس کو بھی وہ ووٹ دیں پلیز آئین کے مطابق ملک کو چلا کے دیکھ لیں، چل جائے گا. انج نہیں چلنا جس طرح چلایا جا رہا ہے. میرا یہ خیال ہے. ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو میرے خیال سے اختلاف ہو، مگر جو بھی آپ کا خیال ہو لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ.